السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں پھر میں آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں۔ وہ ہے اردو گرامر سے متعلق اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد جو ہے کہ پھر اس ویڈیو کو ضرور لائک کر لیں۔ اب لائک کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے گرامر میں سنا ہوگا صرف کے بارے میں اور دوسری چیز نحو کے بارے میں، ہے نا۔ صرف اور نحو الگ الگ چیزیں ہیں۔ پہلے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ جو ہے یہ صرف کیا ہے نا، صرف کیا ہے، پھر بات کریں گے نحو کے بارے میں۔ سب سے پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صرف کیا ہے۔ تو آپ یہ چیز جان لیں کہ یہ جو صرف ہوتا ہے نا، صرف، تو جب ہم کسی جملے کو بولتے ہیں تو وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جملہ، اور لفظ جو ہے وہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی حروف سے لفظ بنتا ہے اور لفظ سے جو ہے کہ جملے بنتے ہیں۔ تو صرف میں کیا ہوتا ہے کہ صرف میں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، صرف میں جو الفاظ ہوتے ہیں یعنی لفظ ہوتا ہے، تو صرف کے قاعدے میں ہم الفاظ کی بحث کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ صرف کے قواعد میں، یعنی اس قواعد کے ذریعے یہ جیسے کہ کوئی لفظ ہوا، جیسے گرم، ٹھیک ہے، آیا، گیا، اچھا، برا، یہ سارے جو الفاظ ہیں، تو ان سب کے جو اس پر جو بحث کی جاتی ہے، اس پر جو باتیں کی جاتی ہیں اور اس کو جو پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس پیمانے پہ ہم دیکھیں گے کہ الفاظ کی اس پر بحث ہوتی ہے اور الفاظ کے قواعد اس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ کون الفاظ کہاں سے آئے، کون سے الفاظ کیسے بنے، کس طرح سے کون سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، کون فاعل ہے، مفعول ہے، یہ ساری چیزیں ہیں اس میں صرف کے قاعدے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ صرف ایک ایسا پیمانہ ہے، ٹھیک ہے، اردو گرامر میں، کہ جس میں الفاظ کی بحث ہوتی ہے، لفظوں کی بحث ہوتی ہے، ان پہ الفاظ کے قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں گے ہم، اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے الفاظ کے بارے میں۔ تو پھر اس کو جو ہے نا کہ دو طرح سے اس کو بانٹا گیا ہے۔ صرف کو جو ہے الفاظ کی جب بحث ہوتی ہے تو اس کو دو طرح سے بانٹا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک تسلسل کے ساتھ، اور یہ ہوتا ہے نا حرف، یہ ایک جز ہوتا ہے، ایسے سمجھے۔ یہ جو مستقل میں جو ایک لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو لفظ آتا ہے وہ اپنا معنی جو ہے وہ خود دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا معنی خود دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مستقل میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بغیر کسی سے ملے ہوئے یہ اپنا معنی خود دیتا ہے، یہ اگر کسی سے نہ ملے تو بھی یہ اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ صرف میں یعنی کہ لفظ کے الفاظ کے جو دو اقسام ہوتے ہیں، اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور اس کو ہم جو پرکھتے ہیں اور اس پیمانے پر دیکھتے ہیں اور صحیح غلط کی پہچان ہوتی ہے، تو پہلی چیز اس کو مستقل یعنی گرم دیکھیں، تو اب گرم سے پتہ چل رہا ہے گرم یہ اپنا معنی دے رہا ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے غیر مستقل میں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ ہوا مستقل، اسے کہیں گے غیر مستقل، اس کو کہیں گے غیر مستقل۔ اس میں ایسی چیزیں آئیں گی کہ جو بغیر ملے ہوئے کوئی معنی نہیں دیتا، جیسے جو لکھ دیں ہم، یا اس طرح کوئی الفاظ لکھ دیں جو بغیر ملے کسی سے معنی مطلب اس کا پتہ نہیں چلے، یعنی وہ اپنا تسلسل کے ساتھ معنی نہیں دیتا، جیسے پری پوزیشن وغیرہ اردو میں انگلش میں ہوتے ہیں، اسی طرح کا اس میں لیا جاتا ہے۔ خیر، اس پر بحث ابھی نہیں کرتے ہیں، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ میں اس کو اس لیے تفصیل سے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، یہ مستقل پر بات کریں گے کہ یہ مستقل کیا ہے۔ تو مستقل جو ہے نا، تو مستقل میں پھر مستقل کے آپ دیکھیں گے کہ مستقل جو ہے اس کے الگ الگ اقسام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مستقل کے الگ الگ اقسام ہوتے ہیں۔ نمبر ایک میں آپ دیکھیں گے کہ اسم، ٹھیک ہے، نمبر ایک اسم،
میں آپ کو سرسری طور پر سمجھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیل اس پر بحث ہوگی، اس پر بات ہوگی، میں آپ کو پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ اسم، پھر اسی میں بات آتی ہے صفت کی، پھر اسی میں آپ دیکھیں گے ضمیر کی، اس میں پھر ضمیر کی بات ہوگی، یعنی یہ جو مستقل ہے، یعنی اس میں جو لفظ ہوگا یہ اپنا ایک مستقل معنی دے گا، صفت جو ہوگا اس میں ایک الگ مستقل اپنا معنی دے گا، ضمیر جو ہے یہ اس میں الگ مستقل معنی دے گا۔ ضمیر ہوا، ضمیر کے بعد آپ دیکھیں گے فعل بھی اسی میں آتا ہے، یعنی اپنا ایک مستقل معنی دیتا ہے نا فعل۔ اب دیکھیں، میں بس لائٹلی بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ اسم جو ہے یہ نام کو کہتے ہیں، صفت جو ہے اسی کی قسم میں آتی ہے لیکن یہ خوبی بتاتی ہے نا، یہ خوبی بتاتی ہے صفت۔ ضمیر جو اسم کے جگہ پر آئے، یعنی نون کے جگہ پر آئے، آپ نے انگلش میں پڑھا ہوگا کہ نون کے جگہ پر جو چیزیں آتی ہیں اس کے بدلے میں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جیسے جب زید کا ذکر کیا جاتا ہے کہ زید گیا اور پھر وہ آیا، تو وہ جو ذکر کر رہے ہیں ہم، وہ زید کے جگہ پر کر رہے ہیں، یعنی اسم کے جگہ پر۔ تو ضمیر جو اسم کے جگہ پر آئے، اسم کے جگہ پر، فعل یعنی جس میں کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلتا ہے، جیسے جانا، کھانا، پینا، سونا، یہ فعل ہے، یہ بھی ایک نام ہے لیکن یہ فعل میں آ رہا ہے، یعنی یہ نام نہیں، سوری، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، جانا، کھانا۔ تو اس میں جو ہے کہ مکمل یہ اپنا ایک معنی رکھ رہا ہے، یہ ایک اپنا میننگ رکھ رہا ہے سپریٹ، بس ایک لفظ بولنے سے اس کا معنی پتہ چل رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ مستقل معنی میں یہ آ رہا ہے۔ تو یہ سب صرف میں بحث کی جاتی ہیں، اور بھی اس میں چیزیں ہیں لیکن میں آپ کو اتنا ہی بتایا ہوں، باقی بات پھر اسم کی بحث، صفت کی بحث، ضمیر کی بحث، فعل کی بحث نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، پھر اس کے الگ الگ اقسام ہیں، ٹھیک ہے، صفت کے پھر الگ اقسام ہیں، اس کا جو یوز ہے، استعمال ہے، ضمیر ہے، فعل ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملے گے ان سب باتوں کے ساتھ، پہلے صرف کے ساتھ، اور بھی مزید چیزیں آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔